ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا سن کر شام کا ایک ظالم بادشاہ سفیانی، جس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا، وہ اپنی فوج امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان میدان بیضا کے مقام پر اللہ تعالیٰ اسے زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے دجال اور اس کی فوج کا امام مہدی کی فوج سے فیصلہ کن جنگ ملک شام کے اندر کرنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر شام کو مسلمانوں کے اکٹھا ہونے اور ایک طاقت ہونے کے لیے امن کی جگہ قرار دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی ایک جامع مسجد کے سفید مینار پر واپسی، اور خاص طور پر یاجوج ماجوج کے فتنے کا شام کے اندر اسی جگہ پر شدید ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر دمشق کے پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں۔ ملک شام کی سرزمین کا قرب قیامت کے حالات کے اندر کردار انتہائی اہم ہے، اور اس لیے آج اس ملک کے موجودہ حالات کو صرف پولیٹیکل اختلافات اور خانہ جنگی سے ہٹ کر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ تمام حالات بلا وجہ نہیں بن رہے، بلکہ یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بہت جلد ہونے ہی والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے ملک شام کی سرزمین اسلامی تاریخ کے اندر انتہائی اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، جسے فتنوں کے دور کے اندر امن کی جگہ اور تمام مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی جگہ کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف سفر کیا اور اسی جگہ پر رہنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اسی ملک کے اندر آباد تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیدائشی وطن بھی یہی تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ علاقہ انتہائی اہم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نبوت اور دعوت کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے۔ اسلامی تاریخ میں بنو امیہ کی بادشاہت کا مرکز ملک شام کی سرزمین تھی، اور قرآن و حدیث کے اندر شام کی سرزمین کو برکت والی اور مبارک سرزمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا لیا جسے ہم نے تمام جہانوں کے لیے بابرکت بنایا تھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے کر گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اور اس قرآنی آیت کے اندر ارد گرد کے علاقے سے مراد ملک شام کی سرزمین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کو آخری وقتوں کے اندر فتنوں کا مرکز لیکن انہی فتنوں سے محفوظ رہنے والی سرزمین بھی قرار دیا، یعنی فتنے شروع بھی اسی ملک سے ہوں گے اور ختم بھی اسی سرزمین سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا
اور وہ ملک شام کے اندر ہوں گے۔ امام مہدی کے ظہور کی دو اہم ترین نشانیاں ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ ملک شام کے موجودہ حالات سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت انتہائی قابل رحم ہوگی۔ وہ انتہائی بری حالت کے اندر ہوں گے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، ان کا مسلسل قتل عام ہوگا، لیکن پوری دنیا کے اندر ایک ایسا لیڈر نہیں ہوگا جو کہ ان تمام مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، ان کے ساتھ پریکٹیکلی طور پر کھڑا ہو۔ جیسا کہ آپ نے غزہ کے اندر دیکھا، کوئی ایک مسلم لیڈر بھی جرأت نہیں کرے گا کہ امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے ان کی فوج کا سپہ سالار بنے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں پر اس قدر ظلم و ستم کے بعد اکثر APS یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان مل کر اپنے اللہ سے اس کے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ ان کا اللہ، ان کا خدا ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کا وعدہ پہلے ہی امام مہدی علیہ السلام کی صورت ایک سپہ سالار کی صورت کر رکھا ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام حالات اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے مسلمان آپس میں فرقہ واریت سے اتنا تقسیم ہو چکے ہوں گے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دے چکے ہوں گے، اور اسی دوران مکہ کے اندر حج کے دوران امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حجر اسود کے پاس تمام مسلمان ان کو پہچان کر ان کی بیعت لیں گے۔ اس وقت دنیا کے تمام مسلمان ملک خصوصاً عرب ملکوں کے اندر ایک ایک کر کے عالم کفر نے جن ملکوں کو تباہ کر دیا، ان کے اندر افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، لیبیا اور اب ملک شام بھی ہے، اور پیشن گوئی کے مطابق آج آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے ظلم و ستم کا شکار صرف مسلمان قوم اس وقت قابل رحم حالت کے اندر ہے، اور پوری امت مسلمہ کے اندر ان کو لیڈ کرنے والا کوئی لیڈر اس وقت موجود نہیں ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ حالات مزید بدتر ہونے جا رہے ہیں، اور اسی زمانے کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا۔ ملک شام سے متعلق دوسری نشانی یہ ہے کیسے ظالم بادشاہ کا اس ملک سے نکلنا ہے جو کہ انتہائی ظالم اور انتہائی مکار ہوگا، اور تمام مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا نام ہوگا سفیانی۔ اس کا سلسلہ نسب بنو امیہ یعنی ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ سفیانی کے فتنے کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے کی ہے کہ سفیانی شام کے علاقے سے خروج کرے گا اور ظلم و جبر کا بازار گرم کرے گا۔ یہ ایک ظالم حکمران ہوگا جو کہ اپنے دھوکے اور فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور شام کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ بدامنی اور اس ملک کا ٹوٹ کر کئی باغی گروہوں کے اندر بڑھ جانا، یہ سب کچھ اسی طرح بھی اشارہ نہیں کر رہا کہ یہ ظالم بادشاہ کے اقتدار میں آنے کا ابتدائی دور ہے، اور حالات مکمل طور پر ویسے ہی بن رہے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں کہ انہی باغی گروہوں کا ایک کمانڈر، ایک ایسا شخص اقتدار کے اندر پوری مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، کہیں پر ظلم و ستم سے، کہیں پر جنگوں سے، تو کہیں پر اپنی مکاری اور چالاکی سے باقی مسلمان ملکوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر وہ اس مقصد کے انتہائی قریب ہوگا۔ لیکن اچانک سے اس کو خبر ہوگی کہ مسلم دنیا کو لیڈ کرنے والا
اور اس کی حکومت کو الٹنے والا ایک سپہ سالار دنیا کے اندر مکہ میں ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ سپہ سالار اور کوئی نہیں ہوگا بلکہ ہوں گے امام مہدی، اور پورے عرب سے مجاہدین ان کے لشکر کے اندر جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سفیانی یہ دیکھ کر فوراً اپنا لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالی میدان بیضا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان کے اندر اس کے لشکر کو زمین کے اندر ہی دھنسا دے گا، اور امام مہدی علیہ السلام سفیانی اور اس کے لشکر کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد خراسان سے کالے جھنڈے کی جماعتیں نکل کر امام مہدی کے ساتھ ان کے لشکر کے اندر شامل ہوں گی، اور یہ فوجیں مل کر فلسطین اور یروشلم کو آزاد کروائیں گی۔ فلسطین کے اندر ہی تیسری عالمی جنگ کا آخری معرکہ ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجالی فوجیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر پر بھاری پڑیں گی، جس کے بعد ان تمام مسلم فوجوں کا وقتی طور پر پیچھے ہٹ کر آخری پڑاؤ ہوگا ملک شام کی سرزمین، اور اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا ہے کہ جب فتنے بڑھ جائیں تو شام کی طرف ہجرت کرو۔ دجال کے اس فتنے کو ختم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اتنی ہی بڑی شخصیت کو دی ہے، جو کہ شام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اس وقت فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک جگہ پر دجال اور اس کی فوج کے ہاتھوں چاروں طرف سے مکمل طور پر گھر چکے ہوں گے، اور آخری حملہ کر کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، اور بالکل اسی ٹائم پر ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر خوف سے پگھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اور شام سے اپنی جان بچا کر اسرائیل کے اندر جا کر پناہ لے گا، لیکن یہاں سے بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن آخر کار باب لد کے مقام پر پکڑا جائے گا۔